آج ہم بات کریں گے معاشرے کے ایک عجیب اور دردناک تماشے کی۔ ہمارے اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کاروبار میں مالی نقصان ہو جائے، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے یا ان کی جاب چلی جائے، تو ہم اپنی ناکامیوں اور اپنی نااہلیوں کو چھپانے کی بجائے گھر کی کسی نہ کسی بچی کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسی بچی جو حال ہی میں پیدا ہوئی ہو یا بہو جو نئی آئی ہو، کہ جب سے اس نے اس گھر میں قدم رکھا ہے تب سے ہمارے کاروبار میں ہمیں مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بچی ناؤز باللہ منحوس ہے یا اس کے تو قدم ہی بھاری ہیں۔ یہ جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے اس نے رزق کو لے کر کے آنا تھا، یہ تو ہمارے رزق کو بھی کھا گئی۔ کیا ہم نے کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہے کہ کیا ہمارے گھر میں جو رزق کی تنگی ہو رہی ہے وہ واقعی اس معصوم بچی کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا ہم اپنی ناکامیوں کو چھپانے کا کوئی سستا بہانہ تلاش کر رہے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے اس معاشرتی نافقت کی جو رزق کی تنگی کو اپنے بیٹے کی ناکامی کی بجائے بہو یا بیٹی کی قسمت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ چلیے اب ذرا اس کا تھوڑا سا حقیقت پسندانہ جائزہ لے لیتے ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھیں کیا یہ بہو جو آپ کے گھر میں آئی ہے، جس کے قدم بھاری ہیں، وہ جب اپنے باپ کے گھر میں تھی تو وہاں پر بھی ایسی ہی تنگی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں باپ کے گھر میں اس کا باپ اور اس کے بھائی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے تھے اور ان کے گھر میں پیسے کی اور رزق کی فراوانی تھی؟ اگر ایسا ہے تھا تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ سسرال کی دہلیز پار کرتے ساتھ ہی وہ بچی منحوس ہو گئے؟ اب آتے ہیں اس کڑوے سچ کی طرف جسے عام طور پر سسرال والے ہضم نہیں کر پاتے۔ جب بھی بچی باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو اس گھر میں جو رزق آ رہا ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی دن رات کی محنت کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس بچی کے رزق کے قانون اور اصول بدل جاتے ہیں۔ اب اس بچی کا رزق آپ کے بیٹے کے ساتھ منسوخ ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ کا بیٹا محنت کرے گا تو آپ کے گھر میں رزق کی یقیناً فراوانی ہوگی، اور اس بچی کی اور آپ کی تمام تر خواہشات پوری ہوتی رہیں گی، ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ اور اگر آپ کا بیٹا نکھٹو ہے، نکما ہے اور وہ کام چور ہے، کام کو پراپر طریقے سے کرتا نہیں ہے یا مینج نہیں کر پاتا کام کو، اور اچھی ارننگ نہیں کر پاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہو نکمی نہیں ہے، آپ کی بہو منحوس نہیں ہے، آپ کا بیٹا نکما ہے اور وہ کام چور ہے۔ اس کو یہ بات پتہ نہیں چل رہی کہ میرے گھر میں ایک بندی اور آ گئی ہے، اب اس کے خرچے بھی میرے سر پہ ہیں، سو مجھے زیادہ محنت کرنی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ اپنے بیٹے کی نااہلی کو چھپانے کے لیے کسی کی معصوم بیٹی کے ہاتھوں کی لکیروں کا تماشا نہ بنائیں۔ رزق صبح صبح اپنے کاروبار کھولنے سے، اللہ پر توکل کرنے سے، پسینہ بہانے سے اور محنت کرنے سے آتا ہے، نہ کہ گھر بیٹھے بٹھائے اپنی بہوؤں کو تانے دینے سے۔ غیبی خزانوں سے اللہ مدد نہیں کرتا۔ اپنی بہوؤں کو تانے دینے کی بجائے اپنے بیٹوں کو محنت کرنا سکھائیں اور ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں، اور اس کو بتائیں کہ بیٹے، آپ نے اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنی بیوی دونوں کی قسمت کا رزق خود کمانا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ زیادہ محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ رزق سے نوازیں گے، اور اگر کم محنت کرو گے تو ڈیفینیٹلی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہو گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کسی حد تک کوئی تھوڑی سی بات ٹھیک کی ہے اس ویڈیو میں، تو بہتر ہے کہ آپ یہ ویڈیو اپنے بزرگوں کو دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ آئندہ سے بہوؤں کو تانے نہیں دینے اور کسی تیسرے کے پاس بیٹھ کے اپنی بہوؤں کی برائی نہیں کرنی، بلکہ اپنے بیٹوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹے، زیادہ سے زیادہ محنت کرو اور اپنی ذمہ داریوں کو اٹھاؤ، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنے رشتوں کو سنبھالے رکھیں۔